بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک دنیا ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ حضرت لقمان اور ایک فرشتے کا حیران کن واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک بہت ہی عقل مند انسان سے بہت سی حکایات حضرت لقمان کے نام سے منسوب ہیں۔ حضرت لقمان کے پاس کوئی ایسا مرض نہیں تھا جس کا علاج حضرت لقمان کے پاس نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت لقمان کے پاس اتنی دانائی کہاں سے آئی؟ اس بارے میں بھی ایک روایت موجود ہے جس کے مطابق حضرت لقمان علیہ السلام ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے، اسی دوران ان کے پاس ایک فرشتے کی آمد ہوئی۔ فرشتے نے حضرت لقمان علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو تحفے میں سے کسی ایک پر نوازنا چاہتا ہے۔ وہ تحفے یہ ہیں: پہلا حکومتوں کی عقل مندی اور دوسرا دولت بادشاہت۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے حکمت عقل مندی کو چنا۔ جب حضرت لقمان علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت تیز ہو چکی ہے۔ آپ کی عقل مندی حکمت اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ آپ کے ارد گرد موجود پیڑ، درخت، جڑی بوٹیوں کو صرف دیکھ کر ان کے فوائد اور نقصانات سے بخوبی آگاہ ہو جاتے۔ کچھ معززین کا کہنا ہے کہ جڑی بوٹیاں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کلام کرتی تھیں، آپ کو بتاتی کہ یہ بوٹی فلاں مرض کی دوا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ غلامی میں گزارا تھا۔ آپ کی غلامی کے یوں تو بہت سے واقعات مشہور ہیں، لیکن ان واقعات میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مالک نے آپ کو ایک دمبا دیا اور حکم دیا، اسے ذبح کر کے اس کے بدترین حصے کاٹ کر میرے پاس لاؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام تھوڑی دیر بعد اس دمبے کی زبان اور دل لے کر اپنے مالک کے پاس حاضر ہوئے۔ کچھ دن بعد آپ کے مالک نے ایک اور دمبا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا، اس بارے میں حکم دیا کہ اسے ذبح کر کے اس کے بہترین حصے میرے پاس لاؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام تھوڑی دیر بعد اپنے مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس مرتبہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں زبان اور دل تھا۔ آپ کے مالک نے آپ سے کہا، اے لقمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز پہلے بدترین تھی وہ بہتر ہے۔ حضرت لقمان نے جواب دیا، اگر ان چیزوں کے مالک میں خلوص اور بھلا ہو تو یہ دل اور زبان یعنی دونوں بہترین ہیں۔ اگر ان کے مالک میں بغض، نفرت اور بدکاری ہو تو یہ دونوں چیزیں بدکار چیزیں ہیں۔ یہ بات سن کر آپ کے مالک کے دل میں آپ کے لیے بہت عزت اور بڑھ گئی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا نسب نامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم سے